गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि चैनल तो लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। क्या आप इतना खो जाते हैं कि सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं? प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। आप मुझे बताइएगा कि आपको और क्या देखना है, जो कि मैं कोशिश करूँगी अपने व्लॉग्स में कैप्चर करने को। आज हम वाशिंगटन डीसी गए और वहाँ पे हमने बहुत सारी जगह घूमी, लेकिन ये वाली जगह कमाल थी। इसका नाम है डम्बार्टन ऑक्स। ऑक्स एक दरख्तों का नाम है और ज़ाहिर है इससे साबित हो रहा है कि इस घर के अंदर, इस जगह के अंदर ज़रूर ऑक्स के ट्रीज़ भी होंगे। हम ट्रीज़ देखने तो नहीं गए, अलबत्ता हम वहाँ का म्यूज़ियम, वहाँ की गैलरी और वहाँ की नेचर और सब कुछ देखने गए थे। 27 एकड़ यानी 27 एकर्स पार्सल ऑफ लैंड पे मुहित ये घर मिस्टर एंड मिसिस ब्लिस का होता था और 1920 में ये बना था। 1944 में इसकी अहमियत उजागर हुई जब यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यहाँ पे बनाने के लिए एक मीटिंग हुई थी 4 कंट्रीज़ के दरमियान, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, रशिया और चाइना थे। और उन्होंने ये ज़ोर दिया कि सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की उसकी तकमील पे बातचीत हो रही है, उसको आखिरी शक्ल, हतमी शक्ल इस घर में दी गई थी। और इस घर के आगे का कमरा भी मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे जिस वक्त वो यूज़ हुआ था, वो सब कुछ फर्नीचर वगैरह एंटीक बिल्कुल वैसे का वैसा अभी भी मौजूद है, और ना तो उसको हाथ लगाने की इजाज़त है और ना उस पर बैठने की इजाज़त है। और वो कमरा उसी नक्शे में मौजूद है जिस नक्शे में उस दिन मीटिंग हुई थी। तो अमेरिका में हो या वेस्ट में हो, मगरबी ममालिक जो हैं अपनी सकाफ़त को, अपनी यादों को, अपनी तारीख़ को और ये ज़िंदा किए रखते हैं, याद रखते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में तालीम देते हैं। तो इस जो घर जो आप देख रहे हैं, जो कि अब घर तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये अब गवर्नमेंट की मलकियत इदारा है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि मैसाचुसेट्स में है, उसके साथ इसका इल्हाक हो चुका हुआ है काफ़ी अरसे से। और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान भी इसकी अहमियत काफ़ी वाज़ेह थी, जो कि आप अगर थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें हाथ से लिखी हुई किताबें, बड़ी बड़ी शक्ल की किताबें, पेंटिंग्स, एवरीथिंग, आर्किटेक्चर, मिनिएचर, बेशुमार चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने की हैं। बहरहाल गर्मी काफ़ी थी, हमने डिसाइड किया हुआ था कि हमने देखना है, तो हमने अपने प्लान को चेंज नहीं किया। एंटर होते ही ये एक कमरा है जो कि उस ज़माने में का इनका कमरा होगा या जो भी था, एज़ इट इज़ अभी भी मौजूद है। और यहाँ पे आपको देखें कि ये बेलें, दरख्त सब कुछ वैसे के वैसे हैं, ये कोई चीज़ चेंज नहीं की। यानी 1920 से ये घर जो है 27 एकड़ पे मबनी है। इसकी अहमियत को उजागर रखने के लिए उन्होंने इसको अभी तक प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यहाँ का अमला है, एसी हैं, यहाँ पे कूलिंग सिस्टम है, नीटनेस, सफाई, हॉर्टिकल्चर, सबका स्टाफ है, जिसकी तनख्वाहें वो कहाँ से हासिल करते हैं? जब अवाम आते हैं तो उनसे टिकट्स लेते हैं। टिकट इतना भी महंगा नहीं है, $13 का पर हेड टिकट था, जो कि हमने ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी और उसको हमने फिर लिया। इसके अलावा गवर्नमेंट की कस्टडी में है और ये घर जिनका था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, बट ये उनका यादगार घर है जो उन्होंने बड़े प्यार से बनाया था। जगह जगह बेंचेस होंगे, जगह जगह फवारे हैं, जगह जगह स्विमिंग पूल हैं। और यहाँ से दूर हमें इस्लामिक मस्जिद भी एक नज़र आ रही थी, जो कि दूर एक दरख्तों के झुंड में है। किसी दिन मैं आपको उधर भी लेके जाऊंगी, ये नहीं उसके भी पीछे है। ये तो गार्डन और घर का ही हिस्सा है। स्विमिंग पूल था, अगरचे कोई भी नहीं है यहाँ पे इसलिए, लेकिन आप देखें कि वही फर्नीचर वगैरह सब कुछ था। और ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ गार्डन पे गार्डन, ऐसे लग रहा था जैसे कि ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है जहाँ पे हम आ गए हैं। अब मैंने अम्ब्रेला ली हुई थी और गर्मी भी शदीद थी, मैंने नेक फैन पहना हुआ था। काफ़ी उसने काम दिखाया और मुझे ये फील नहीं आया कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, सफोकेशन हो रही है। बहरहाल यहाँ पे लोग आते हैं, खो जाते हैं और वो बस काफ़ी देर से मनाजिर को देखते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ये समझ ना आए कि इसमें ऐसी क्या ख़ासियत है। ये ख़ासियत उन लोगों के लिए ज़्यादा अहम है जो कि आर्कियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में और जो ऐसी बाक़ियात में अपनी तालीम या डिग्री मुकम्मल करते हैं। वो यहाँ आके बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं और थीसिस लिखते हैं। मगरबी ममालिक की एक बात बड़ी ज़रूरी और अहम है कि ये कोई भी नुक्ता हाथ से जाने नहीं देते। इनके हाथ कोई चीज़ आ जाए, ये उसको रिसर्च करके
نئی سے نئی چیزیں تشکیل دیتے ہیں جو کہ ہمارے بھی کام آتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے اسکالرز میں بہت تحقیق کی، مگر تحقیق کا کام رک گیا، اور اب یہ مغربی ممالک میں جو تحقیق ہوتی ہیں اسی کو ایک طرح سے بورو کرتے ہیں، ادھار لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. تو یہ سب کے لیے تعلیم عام ہے. بہرحال یہ گھر، یہ ادارہ بن چکا ہے، اور یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہو چکی ہے. ان کے اسکالرشپس ہوتے ہیں، فیلوشپس ہوتی ہیں، اور گرانٹس ملتی ہیں، اور جو کہ لوگ مفت میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ مفت میں تعلیم بھی دلواتا ہے یہ ادارہ. تو ایک گھر کی بنیاد جو کہ ایک شوق میں گھر بنایا گیا تھا، اور وہاں پہ پھر سیاست، پالیٹکس بھی ہو گئی، پھر اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ سب ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں. میوزیم ہے، اور اس میں کافی زیادہ اسکلپچرز پڑے ہوئے تھے، منیچرز تھے، آرکیولوجی کی چیزیں تھیں، لائبریری تھی. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی اور بہت اچھا لگا. پھول تھے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر جو گھر ہیں اس کے اندر جو درخت ہیں وہ 1920 سے لے کے ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں. ایون جو ان کی شاخیں بھی ٹوٹنے والی ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پہ ایسے موجود ہیں جیسے کہ یہ جو ہے نا ان کو بہت زیادہ پرزرو کیا گیا ہے. تو یہاں سے پھر چلتے ہیں آگے، آپ کو دکھاتے ہیں، آپ انجوائے کریں. جی، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ کچھ لوگ بور بھی ہو رہے ہوں گے، ظاہر ہے ہر ایک کو ہسٹری کلچر اتنا فیسنیٹ نہیں کرتا، لیکن چلیں آج آپ تھوڑا سا یہ اس پہ بھی دیکھ لیں، یہ چیزوں کو کیسے ریسٹور کرتے ہیں، اور چیزوں کو کیسے پھر ڈیولپ کرتے ہیں، پھر وہاں سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. وزٹرز کی ایک بڑی ثقیل قسم کی تعداد آتی ہے، اور یہاں پہ آ کے وہ اپنا تحقیق کرتے ہیں اور مقالے لکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور یہ سب ریسرچز جو ہوتی ہیں وہ عوام کے کام آتی ہیں، اسٹوڈنٹس کے کام آتی ہیں دنیا بھر میں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. میں اب آپ کو لے کے چل رہی ہوں یہ گارڈن. یہ میں تیزی سے اس کو اس لیے گزار رہی ہوں کہ اب آپ بھی کہیں گے کہ آپ مجھے ہمیں صرف گارڈن ہی دکھا رہی ہیں. تو ہم میوزیم بھی چل رہے ہیں. اب تھوڑا سا ویٹ کریں تو میں آپ کو میوزیم بھی لے کے چلتی ہوں. اور گرمی بے حد تھی، اتنی زیادہ کہ آپ کو بتا نہیں سکتی. نیک فین میں نے پہنا ہوا تھا، امبریلا تھی، ہیٹ تھا، سب کچھ تھا، مگر نہیں تھا تو صرف سرد اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں تھا. اور یہ دیکھیں درخت کتنا ڈر لگ رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے اس کے پاؤں ہیں، جیسے کہ یہ اوک ٹری ہے، اس کے اوپر ایسے لگ رہا ہے جیسے 2 پاؤں ہیں. بہرحال یہ کہ بہت اچھا لگا. اور یہ سامنے جو گھر ہیں یہ بھی تقریباً کافی مالیت کے کاسل نما گھر ہیں، تقریباً $1 ملین سے زیادہ کا، اس سے بھی زیادہ کے ہو سکتے ہیں. تو یہاں کی جو پراپرٹی کی ویلیو تھی، ارد گرد کے گھروں کو فائدہ یہ ہوا کہ ان کی ویلیو بڑھ گئی. یہ میں سمجھ رہی تھی ٹرائی پوڈ پڑا ہوا ہے، بعد میں پتہ چلا یہ اسپرنکلر ہے جو کہ گھاس اور پودوں کو پانی دینے کے کام آتا ہے. اور میں بڑی خوش ہو رہی تھی چلے اس کے اوپر میں اپنا کیمرہ لگا کے ویڈیو بناتی ہوں، بٹ نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی. بہرحال پھر ہم باہر نکلے، اور باہر اس لیے نکلے کہ گھر کے اندر ہی میوزیم ہے بٹ راستہ دوسری طرف تھا. تو میں یہ سامنے آپ کو دکھا رہی تھی کہ گھر فور سیل ہیں، اس کے باہر ریئلٹر کے لیے گئے تھے نوٹس کے یہاں پہ جب کوئی گھر بیچتے ہیں تو اس کے اوپر اشتہار اس طرح لگاتے ہیں کہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فور سیل ہے. اب ہم میوزیم میں انٹر ہو رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ پانی کی بوٹلز نہیں لینی، کچھ نہیں ساتھ لینا. اندر اچھا تھا، اور یہ اسکلپچرز بنے ہوئے تھے. اور یہ کمرہ ہے جہاں کے نہیں، یہ وہ کمرہ نہیں ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں. آگے چلتے ہیں. یہ وہ کمرہ ہے جی جہاں کی بات ہو رہی تھی 1944 میں جب یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ بنا، تو یہاں پر جو میٹنگ ہوئی تھی 4 ممالک کے سربراہان نے بیٹھ کے یہاں پر حتمی فیصلہ، حتمی سگنیچر کر دیے کہ یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کا ادارہ بنانا چاہیے. اور جنگ آزادی کا دن تھے اور سب کچھ یہ چل رہا تھا، لیکن ابھی بھی وہی فرنیچر اور وہی چیزیں ہیں، اور یہ تصویر میں ریفلیکشن آ رہا تھا. ادروائز اس میں اس وقت کی تصویر لگی ہوئی ہے جب یہ کام میٹنگ ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے جو 4 ممالک کے لوگ تھے نے تصویر کھنچوائی تھی. یہ وہی جگہ، وہی دیواریں، وہی چھت، وہی پنکھا، وہی لائٹ، وہی لیمپس، وہی فرنیچر، ایون ایوری تھنگ واز سیم. 1944 سے لے کے اب تک اس میں کوئی چینج نہیں آیا، اور یہ انہوں نے یادگار کے طور پہ بنایا ہوا ہے. اور یہ ایون کرسیاں بھی I'm sorry for my throat. اور کرسیاں بھی ویسی ہی وہی پڑی ہوئی ہیں، اور کوئی چینج فرنیچر نہیں ہے. مینس کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی پرانی چیزیں ہیں جن کا یہاں پہ ابھی اس کو رکھا ہوا ہے یادگار کے طور پہ. اسٹوڈنٹس آتے ہیں، دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں اور معلومات لیتے ہیں. اور اندر ان کی تصویریں ہیں جو لوگ تھے اس زمانے میں. آپ کو معلوم ہے اتنی فوٹوگرافی اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی چیزیں موجود ہیں.
اور اس کو پریزرو رکھنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس پہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور اس پہ آپ کا جو ہے ایک ایک چیز قیمتی ہوتی ہے اور سیکیورٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. رگز ہیں، قالین ہیں جو بھی، اور یہ کسی کے تابوت کا آئی ڈونٹ نو کس کا تھا. میں نے کوشش کی جانکاری کرنے کی بٹ آئی واز سو ٹائرڈ کہ میں نے کہا نہیں اب گھر چلتے ہیں. بس یہ تھوڑے سے میں میوزیم کی آپ کو دکھا رہی ہوں جو ڈفرینٹ کرسچینٹی کے حوالے سے ان کی چیزیں ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے بچیاں آئے ہوئے ہیں اور کتنے شوق سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے کہ سم ٹائمز مجھے لگتا تھا ایسے یہ جیسے کتنے گم ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ارد گرد کیا ہے. سنسکرت میں اور دوسری لینگویجز میں ہاتھ سے لکھے ہوئے کتابیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی تمام کیلیگرافی، پینٹنگز، یہ دیکھیں کتابیں ابھی آئیں گی آپ کو آگے نظر، وہ سب ہیں. اور چھت دیکھیں اور اس کا آرکیٹیکچر دیکھیں تو یہ دیکھ کے آپ کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں ہسٹری میں.